دیکھیں علی کا درد کیا تھا، امیر المومنین کا درد کیا تھا، اور آیا وہ درد ابھی تک جاری ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ صرف ایک موضوع، امیر المومنین کو درد یہ تھا کہ میں ایک ایسے زمانے میں ہوں اور ایسا امتحان ہے میرا کہ جہاں پر نہ میری زبان سمجھنے والا کوئی ہے، نہ میری بات سمجھنے والا کوئی ہے، نہ میرے اقدامات کو سمجھنے والا کوئی ہے، نہ میرا نصرت کرنے والا کوئی ہے، نہ میرا ساتھ دینے والا کوئی ہے، نہ میرا سکوت سمجھتے ہیں، نہ میری گفتگو سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر میں بولتا ہوں تو تہمت لگاتے ہیں اقتدار کا لالچی ہے، خلافت چاہیے، حکومت چاہیے اس کو۔ اگر چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے، بزدل ہے۔ خوب جب ایسی نافہم قوم میں علی جیسا دردمند انسان آ جائے، کتنا بڑا درد ہے۔ اس کو کہتے ہیں درد غربت، عزیز من، اسے کہتے ہیں درد غربت۔ غربت فقیری، اردو زبان میں فقیر کو غریب کہتے ہیں، عربی زبان میں غریب اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مونس نہ ہو، جس کا کوئی ہمدرد نہ ہو، جس کا کوئی اپنا پردیسی کو اسی وجہ سے کہتے ہیں غریب، یعنی ایسے وطن میں چلا گیا جہاں کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، پردیس میں ہے، غریب اس کو کہتے ہیں۔ غریب یعنی پردیسی، بے وطن۔ روایات میں ہے کہ غریب وہ نہیں ہے جو اپنے وطن سے باہر چلا گیا ہو، در حقیقت غریب وہ عالم ہے جو ایسی قوم میں مبتلا ہو گیا ہو جو اس کے فکر کو نہ سمجھتے ہوں، اس سے پوچھتے نہ ہوں، اس سے رہنمائی نہ لیتے ہوں، اس کی طرف رجوع نہ کرتے ہوں۔ یہ غریب ہے اصل میں۔ امام رضا علیہ السلام کو جو کہا جاتا ہے غریب الغرباء، اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ مدینہ چھوٹ گیا اور امام آ گئے توس کے اندر تو غریب ہو گئے، یعنی پردیسی امام، غریب الوطن امام، نہ عزیز امام، غریب الوطن امام یعنی امام جس کی امت نہ ہو، ایسا امام جس کی امت نہ ہو، جو امت تلاش کر رہا ہے لیکن امت نظر نہیں آتی کہیں بھی، نہ کوئی امت بننے کے لیے تیار ہے، ایسے امام کو کہتے ہیں امام غریب۔ علی امام غریب ہے، علی امام مظلوم ہے، علی امام تنہا ہے، علی امام دردمند ہے۔ علی کے دل کے درد بہت عجیب ہیں، بہت عجیب ہیں عزیزان، وہ فقط دل علی ہی اس درد کو تحمل کر سکتا ہے۔ پر دل عبایت کے بارے غم کشت، خدا جو بڑے غم ڈالتا ہے، بڑے درد پیدا کرتا ہے تو بڑے دل پہلے پیدا کرتا ہے۔ جہاں چھوٹے دل ہوتے ہیں وہاں چھوٹے غم ڈالتا ہے۔ چھوٹے دلوں میں نان کا غم ہوتا ہے اور جان کا غم ہوتا ہے، وہ غم جو آج کل ہمارے دلوں میں ہے کہ نان نہ کہیں چھوٹ جائے اور جان نہ کہیں چلی جائے۔ اس سے بڑے غم خدا نہیں ڈالتا چھوٹے دلوں کے اندر۔ چھوٹے دلوں میں بہت چھوٹا ہو تو غم نان ڈال دیتا ہے خدا اس میں، اور تھوڑا سا اگر اس کا سائز بڑا ہو تو غم جان ڈال دیتا ہے خدا اس میں۔ لیکن اگر دل بہت بڑا ہو، اتنا بڑا ہو دل جس کو خدا نے کہا ہے کہ وہ عرش رحمان ہو، ایسا دل جو حرم خدا ہو، ایسا دل جس میں خدا ہو، اتنا بڑا دل جس میں خدا ہو، اس میں بقول بزرگوں کے خدا غم جانا ڈال دیتا ہے، غم جانان ڈالتا ہے، نہ غم جان ڈالتا ہے، ورنہ غم نان ڈالتا ہے، غم جانان ڈالتا ہے، یعنی خدائی غم، الہی غم اس کے اندر خدا ڈال دیتا ہے۔ خوب اب دیکھیں علی علیہ السلام اپنی حیات میں کیا کیفیت تھی، اور شب ضربت و روز شہادت و وقت شہادت کیا امیر المومنین کی کیفیت تھی۔ یہ شہادت سے پہلے کا، بہت پہلے کا خطبہ ہے، یہ اقتدار کے زمانے کا خطبہ ہے جب قدرت و طاقت و حکومت علی علیہ السلام کے پاس ہے، اور امام مقتدر، امام صاحب حکومت یہ خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 39، منی تو بمن لا یطیع اذا امرت۔ خدا شاہد ہے، یہ خطبے جب انسان پڑھتا ہے اس وقت درد علی سمجھ میں آتا ہے، اس وقت علی کی مظلومیت سمجھ میں آتی ہے، اس وقت علی کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے، اس وقت علی کے نالے سمجھ میں آتے ہیں، اور اس وقت خون جگر خون ہوتا ہے انسان کا۔
منی تو بمن، اب یہ علی علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کسی ذاکر خطیب کے نہیں ہیں، خود علی کے اپنے الفاظ ہیں۔ علی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ میں کس کیفیت میں مبتلا ہوں۔ کئی جگہوں پر ہے، خطبہ نمبر 3 میں بھی ہے، امیر المومنین نے اپنی کیفیت بیان کی۔ میری کیفیت 25 سال کیا رہی، یہ 25 سال بعد خطبہ دیا، یعنی رسول اللہ کی رحلت کے بعد اور حکومت کی زمام سنبھالنے کے دوران 25 سال۔ ابھی ہم کہتے ہیں نا، میں سمجھیے 20 سال تکلیف میں مبتلا رہا ہوں، کئی سال اس درد میں مبتلا رہا ہوں، اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے مثلا مجھے شفا دی ہے۔ خوب انسان کو بہت ہمدردی ہو جاتی ہے، بہت احساس ہو جاتا ہے کہ شخص کتنا درد مان رہا، کتنے سال میں نے یہ دکھ کاٹا ہے، کتنے سال میں نے یہ رنج کاٹا ہے۔ اب دیکھیں 25 سال امیر المومنین نے جو رنج کاٹا وہ یہ تھا۔ خطبہ نمبر 3 جو خطبہ شکشکیہ کہلاتا ہے، شکشکیہ بھی دردنامہ ہے، رنج نامہ۔ شکشکا عربی زبان میں اونٹ کے اس تالو کو کہتے ہیں۔ اونٹ دیکھا ہوگا آپ نے، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، کبھی ویسے دیکھا ہوگا کہ ایک موسم ایسا آتا ہے کہ جب اونٹ، اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، اندر بعض کہتے ہیں کہ اس کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے، اونٹ کو موسم ایسا آتا ہے جس میں اندر سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، سینے میں اس کے یا تالو میں اس کے تکلیف ہوتی ہے، جس وجہ سے بہت بڑبڑاتا ہے اونٹ، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، بڑی دردناک آواز کے ساتھ بڑبڑاتا ہے اونٹ، جبکہ اسے کوئی مار نہیں رہا ہوتا، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا، ایسے اس کے اندر جسمانی طور پر موسم کی وجہ سے یا کسی اندرونی تبدیلی کی بنیاد پر ایک تکلیف پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، جس کے نتیجے میں بلبلاتا ہے، بہت شدید بلبلاتا ہے اونٹ، دردناک آواز نکالتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک تالو ہوتا ہے، غبارے کی طرح پھول کے وہ باہر آ جاتا ہے، ایک غبارہ سا اس کے منہ سے نکلتا ہے، باہر بھر جاتا ہے، تالو ہے اس کا، ہوا اس میں بھر جاتی ہے اور وہ نکال کے شدید بلبلاتا ہے۔ یا بعض کہتے ہیں کہ اونٹ کو جب کوئی بیماری ہو جائے، چوٹ لگ جائے، تو اس کو علاج کرنے کے لیے داغتے ہیں، سوراخ، لوہے کے سلاخ گرم کر کے سلاخ اس کے اوپر اس کو نشان لگاتے ہیں، کبھی منظر دیکھا ہوگا آپ نے، اور جب گرم لوہا اونٹ کو لگاتے ہیں تو اس وقت بلبلاتا ہے، جو آوازیں نکالتا ہے، اس کو شکشکا کہتے ہیں، اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے اس کی، عربی زبان میں اس کو شکشکا کہتے ہیں۔ امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، خطبہ نمبر 3، جس میں بتا رہے تھے کہ ہوا کیا میرے ساتھ، رسول اللہ کے بعد کیا ہوا میرے ساتھ، اور بہت دردناک عالم ہے عزیز من، بہت دردناک عالم ہے۔ ہم نے کبھی بھی اس خطبے میں اور اس موضوع پہ درد علی کی طرف توجہ نہیں کی، ہم فوراً دوسری طرف منتقل ہو جاتے ہیں، بارڈر سے ادھر چلے جاتے ہیں، جس بارڈر پہ علی ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ نہ، کبھی نہ جائیں، اپنے جذبات و احساسات پہ کنٹرول رکھیں اور علی کے ہمراہ رہیں، ترک نہ کریں علی کو، نہ احساساتی طور پر ترک کریں، نہ جذباتی طور پر، نہ ذہنی طور پر ترک کریں، رہیں علی کے ساتھ رہیں آخر تک۔ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں امیر المومنین، اپنی درد بیان کر رہے ہیں، دردنامہ علی ہے کہ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، اب اس کے بعد میں کیا کر رہا تھا، لوگ کیا کر رہے تھے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے جس کو امت کا رہبر مقرر کیا، وہ رہبر موجود ہے، کفن و دفن رسول اللہ میں مشغول ہے، اور لوگ چلے جاتے ہیں، لوگ نا، احزاب 2 پارٹیاں، 2 حزبیں، یہ چلی جاتی ہیں اپنے مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے، شہر کے مضافات میں وہاں جا کر میٹنگ کرتی ہیں۔ پہلے ایک پارٹی پہنچتی ہے، اس کی میٹنگ کی اطلاع دوسری پارٹی کو پہنچتی ہے، وہ پارٹی اپنے آپ کو پہنچاتی ہے، یعنی انصار، حزب انصار پہلے پہنچتی ہے، حزب انصار کی خبر حزب مہاجرین کو پہنچتی ہے، حزب مہاجرین فوراً چلے جاتے ہیں، حزب فقط، مہاجرین نہ انصار تھے سارے، نہ مہاجرین تھے سارے، نہ صحابہ تھے، نہ امت تھی، 2 حزبیں فقط پہنچی ہیں سرعت کے ساتھ، فوراً پارٹیاں جو پہلے سے بنی ہوئی تھیں اور انہیں زیر زمین رکھا گیا تھا، خفیہ پارٹیاں ایسے ہوتی ہیں، بن کے کئی سال خفیہ رہتی ہیں زیر زمین، انڈر گراؤنڈ، وقت آنے پر سامنے اظہار وجود کرتی ہیں۔
اب یہ دو حزبیں جو پہلے سے تشکیل یافتہ تھیں، وقت آنے پر جو ہی وقت آیا فوراً گئیں اور جا کر انہوں نے جلسہ کیا، میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں ایک حزب نے فیصلہ کیا، دوسری حزب اثر انداز ہوئی، اس نے فیصلہ اس کا تبدیل کر دیا۔ حزب انصار نے جو فیصلہ کیا تھا حزب مہاجرین نے بدلوا دیا ان سے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کیا ہوا کہ یہ شخصیت خلیفہ اول یہ مسلمانوں کے رہبر و سرپرست ہیں۔ خوب یہاں تک تو حزبی کارروائی تھی، یہ امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، حزبی محض کارروائی تھی، اور یہ اتنی تکلیف دہ نہیں تھی، چونکہ حزبیں اگر یہ کام کریں تو ٹھیک ہے، حزب ہوتی ہی اسی لیے ہے، پارٹی ہوتی ہی اسی لیے ہے، لیکن درد یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حزبی فیصلہ جب عوام میں آتا ہے، حزبی فیصلہ جب امت میں آتا ہے، حزبی فیصلہ جب مسلمانوں میں آتا ہے، امت اسلامیہ میں آتا ہے، امت اسلامیہ کا رویہ عکس العمل بہت مزیدار ہے۔ حزبی فیصلہ آتا ہے، امت ساری پہلے سن چکی ہے، 2 مہینے 10 دن پہلے رسول اللہ کا مفصل خطبہ سن چکی ہے، 2 ماہ 10 دن پہلے غدیر کے اندر۔ یہ امت 1 لاکھ کے قریب یا 1,20,000 کے قریب افراد امت میں سے، حزب نہ، رسول اللہ نے غدیر میں حزب تشکیل نہیں دی، نہ حزبی جلسہ کیا، حزبی کوئی کام نہیں کیا، امت کا جلسہ کیا۔ امام خود رسول تھے، امت اکٹھی کی، امت اکٹھی کر کے بعد کا امام و بعد کا رہبر معرفی کرایا، ندا دی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ امت نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے کانوں سے سن کے داد دی، تحسین کی، بخن بخن کا، شعر کہے، قصیدے کہے، سب کچھ ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ امت کی کیفیت کیا ہے کہ امت کے سامنے ایک طرف عمل رسول، ایک طرف عمل حزب۔ امت جب احزاب اور رسول کے درمیان آ جاتی ہیں، یعنی دین اور حزبوں کے درمیان امت آ جاتی ہے، امت کا امتحان ہوتا ہے۔ یہاں پر امتیں آزمائی جاتی ہیں کہ ایک طرف سیرت رسول، ایک طرف فرمان رسول، ایک طرف اقدام رسول، ایک طرف فیصلہ رسول اللہ کا، وہ اللہ کا فیصلہ نہ رسول اللہ کا، حقیقتاً اللہ کا فیصلہ، اور ایک طرف حزبی کارروائی۔ یہ امتحان ہوتا ہے امتوں کا کہ واضح فیصلہ رسول اللہ کا جو امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا و کانوں سے سنا، اور رسول اللہ نے متوجہ کر کے ایک عجیب و غریب ماحول میں خطبہ دیا۔ مکہ میں نہیں دیا، توجہ کریں، مدینہ میں نہیں دیا، مکہ میں نہیں دیا، عرفہ میں نہیں دیا، مزدلفہ میں نہیں دیا، مشعر میں نہیں دیا، منا میں نہیں دیا۔ یہ خطبہ 5 خطبے دیے تھے اس حج میں، حجۃ الوداع میں رسول اللہ نے 5 خطبے دیے۔ ان 5 خطبوں میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں کی، حالانکہ وہاں زیادہ اچھا ماحول تھا، منا کے اندر سب جمع ہوتے ہیں یکجا، لیکن رسول اللہ انہیں منا سے نکال کے لے آئے، بہت دور لے آئے، شاید 100-150 کلومیٹر دور لے آئے آج کی مساحت کے مطابق، اور جوفا کے مقام پر لے آئے۔ جوفا میں لا کر، جہاں غدیر، قوم غدیر ہے، وہاں لا کر کچھ 1,20,000 بڑا اجتماع ہوتا ہے، بڑی ریلی ہوتی ہے، یہاں سے راستے تقسیم ہوتے ہیں، علاقوں، مختلف علاقوں کے لوگ بٹ کے اپنے اپنے علاقوں کو کاروان چلے جاتے ہیں۔ روک لیا رسول اللہ نے وہاں اس چوراہے پر، اور سب کو واپس بلایا، جو پیچھے تھے انہیں کہا جلدی پہنچیں، اور ممبر تیار کروایا دستور دے کر اس دھوپ میں، کڑکتی دھوپ میں، اور وہاں پر خداوند تعالیٰ نے بھی بہت اہتمام کیا، بہت اصرار کیا کہ اب وقت آ گیا ہے، یہاں پر پہنچو، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور ڈر مت لوگوں سے، لا تخشوہم واخشونی، اللہ یعصمک من الناس۔ اس اہتمام کے ساتھ اللہ نے آمادہ کیا رسول کو، اور وہ اہتمام رسول اللہ نے کیا، اور اس میں الہی فیصلہ رسول اللہ نے امت کو پیش کیا۔ یہ بہت توجہ طلب نقطہ ہے، امت کو پیش کیا۔ خوب امت نے سن لیا، سن کے سمجھ لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ لکھ لو اور حاضرین غائبین کو بتائیں کہ یہ فیصلہ ہے میرا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور امام اور امت ہیں، بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ حزبیں وہاں موجود تھی جلسے میں، لیکن چھپی ہوئی، پارٹیاں چھپی ہوئی موجود تھی، دونوں پارٹیاں وہاں۔ خوب انہوں نے بھی سنا، واپس آئے، 2 ماہ 10 دن گزرے، 28 صفر
رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی 11 ہجری میں، اور 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا. 2 ماہ 10 دن گزرتے ہیں. لیکن امت کا عجیب رویہ تعلق ہے. بصیرت و امت کی ذہنیت کا امتحان ہے یہاں پر کہ ایک طرف رسول اللہ کی کارروائی اللہ کے حکم پر، قرآنی شہادت، اور ایک طرف حزبی کارروائی، پارٹی کی کارروائی. پہلے 2 اختلافی فیصلہ تھا، پھر دونوں حزب متفق ہو گئیں. البتہ پھر اسی پر قائم بھی نہیں رہے، چونکہ وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک خلیفہ مہاجرین سے ہوگا، اگلا انصار سے ہوگا. وہاں جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پھر اس کو کسی نے جرأت نہیں ہوئی کہ اس کو پوچھے کہ فیصلہ تو یہ ہوا تھا وہاں پارٹیوں کا آپس میں، احزاب کا یہ فیصلہ ہوا تھا. وہ احزاب تھیں جو فیصلہ ہوا. اب احزاب نے اپنا فیصلہ امت کو سنایا. رسول اللہ پہلے اپنا فیصلہ امت کو سنا چکے ہیں. یہاں امت کا کردار بہت اہم ہے. امت نے رسول کے خط پر حزب کے خط کو ترجیح دی، حزبی راستہ اختیار کر لیا، اور رسول اللہ کا مقرر کردہ امام چھوڑ دیا، امامت کا نظام چھوڑ دیا. پورا نظام امامت امت نے چھوڑ دیا، وہ نظام خلافت لے لیا جو حزب نے فیصلہ کیا تھا. حزبی فیصلہ امت کو اچھا لگا، حزبی فیصلے پہ سکوت ہوا، حزبی فیصلے پہ تسلیم ہو گئے، حزبی فیصلے کو مان لیا. کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی اعتراضی کارروائی نہیں ہوئی، خاموشی. جس نے نہیں مانا خاموش رہا. یہ بہت عجیب ہے. اب دیکھیں درد علی کا یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب علی کس بیچ میں آ جاتے ہیں، راہ رسول اور احزاب کے درمیان جب علی آ جاتے ہیں، اور اس وقت امتیں احزاب کے راہ کو ترجیح دیتی ہیں رسول کی راہ پر، امام کو چھوڑ دیتی ہیں. یہیں سے درد علی آغاز ہوتا ہے. اس خطبہ نمبر 3 میں یہ درد ہے جو علی بیان کرتے ہیں. 25 سال تک یہ درد علی کے دل میں رہا. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ حالات اس طرح سے تھے کہ جو جوان کو پیر کر دیتے ہیں اور جو انسان کو بوڑھا کر دیتے ہیں. اور میں نے یہاں پر حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو اپنے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. مفصل خطبہ میں سارا نہیں پڑھتا، صرف وہ جو دردناک ترین حصہ ہے خطبے کا جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے وہ جملہ استعمال کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں فرأیتو، یعنی میں نے حالات کا جائزہ لیا، الٹ پلٹ کے دیکھا، ساری صورتحال دیکھی. کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی سیرت میرے سامنے تھی، قرآن و اللہ کا فرمان میرے سامنے تھا، حزبوں کا کام میرے سامنے تھا، اور امت کا کام میرے سامنے تھا. میں نے جائزہ لیا تو کیا دیکھا میں نے؟ فرأیتو، میں نے مناسب سمجھا ان الصبر علی ہاتھا احجاب. یہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے. فصبرتو، میں نے صبر کیا. وفی العین قدن وفی الحلق شجا ارا تراسی نہبا. یہ دردناک ترین جملہ ہے اس خطبے کے اندر. یہ درد مند، یہ درد علی بزبان علی ہے. میں نے کیا کیا؟ میں نے صبر کیا. جبکہ یہ خطبہ کب دے رہے ہیں؟ اپنی حکومت کے زمانے میں، کوفہ میں اپنی حکومت کے زمانے کا خطبہ ہے، نہ کہ اس زمانے کا. اپنی حکومت میں 30 سال بعد یہ خطبہ دے رہے ہیں اور اپنی 30 سالہ حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے 30 سال کیسے گزارے. لوگوں، جب تم گھروں میں سوئے ہوئے تھے، جب تم آرام سے کھا پی رہے تھے، جب تم اپنے دینی رسومات پہ عمل پیرا تھے، جب تم حج و زیارت و ان چیزوں میں مشغول تھے، جب تم روزے و زکوٰۃ پہ عمل کر رہے ہو، جب تم فتوحات میں لگے ہوئے ہو، تمہیں پتہ ہے میری کیا کیفیت تھی؟ کسی نے خبر بھی لی علی کی کیا کیفیت تھی؟ کیا کیفیت تھی؟ یہ کیفیت تھی کہ گلے میں ایسی شدید چیز پھنسی ہوئی تھی جو پھندا بنا ہوا تھا، جو نہ باہر نکالا جا سکتا تھا نہ نیچے نگلا جا سکتا تھا. یہ کیفیت 25 سال رہی میری. اور آنکھ میں کانٹا ہو، جیسے نہ آنکھ کھولی جا سکتی ہو نہ آنکھ بند کی جا سکتی ہو.
میں اپنی آنکھوں سے اپنی میراث کو لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا. خوب امت کہاں تھی؟ امت نے حزبی راہ کو ترجیح دی رسول کی راہ پر. امام کو چھوڑ دیا، حزب کا فیصلہ قبول کر لیا. یہ درد ہے علی کا. پھر اس کے بعد متعدد اور خطبے ہیں. اب کیا جب کہ امیر المومنین کو حکومت مل گئی کیا درد ختم ہو گیا؟ وہ پھندہ ختم ہو گیا؟ نہ، درد علی میں اضافہ ہو گیا، مزید اضافہ ہو گیا، دکھ علی کا بڑھ گیا. 25 سال بعد اب علی کو اقتدار مل گیا، جو اقتدار خود لینے کے لیے تیار نہیں تھے. کہ میں اسی خطبہ شکشکیہ میں کہ میں اصلاً حاضر نہیں تھا اس کو لینے کے لیے. لولا وجود الناصر، لولا قیام الحجت بوجود الناصر، اگر یہ حجت خدا مجھ پر تمام نہ ہو گئی ہوتی. ولولا اخذ اللہ من العلماء ان لا یقار ولا کزت ظالم ولا صغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. اگر یہ عہد نہ ہوتا خدا کا، وہ خدا کی حجت مجھ پر تمام نہ ہو گئی ہوتی، میں ابھی بھی یہ اقتدار لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن چونکہ حجت خدا تمام ہوئی ہے اب میں لے رہا ہوں. خوب کیا آیا اقتدار میں آ کر رنج علی کے ختم ہو گئے، دکھ علی کے ختم ہو گئے؟ کئی گنا بڑھ گئے. اب دیکھیں فریادیں مختلف ہو گئیں علی کی. وہ جو کیفیت تھی 25 سال تحمل کیا وہ درد، لیکن 25 سال بعد حکومت میں آنے کے بعد، وہ حاکم بننے کے بعد جو درد شروع ہوتا ہے وہ غیر قابل تحمل ہو گیا، حتیٰ علی کے لیے غیر قابل تحمل ہو گیا. فرماتے منی تو بمن لا یطیع اذا امرتو، میں مبتلا ہو گیا ہوں ایسی قوم کے اندر جس کو حکم دیتا ہوں میرا فرمان نہیں مانتے. ایسی قوم کا رہبر بن گیا ہوں. یہ رہبروں کے درد ہیں، اماموں کے درد ہیں. یہ ہمارے درد نہیں ہے روزمرہ جو کھا کے سو جائیں. رہبروں کے درد ہیں. یہ وہ درد ہیں اقتدار میں آ کے تلخ تر و شدید تر ہو گئے ہیں. منی تو بمن لا یطیع اذا امرتو، میں مبتلا ہو گیا ہوں ایسے لوگوں میں جن کو حکم دیتا ہوں میری بات مانتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کا رہبر بن گیا ہوں جو میرا فرمان نہیں مانتے. ولا یجیب اذا دعوت، ان لوگوں کا امام رہبر ہوں جن کو دعوت دیتا ہوں جواب نہیں دیتے، لبیک نہیں کہتے. ولا یجیب، لبیک نہیں کہتے، اذا دعوت، جب میں انہیں پکارتا ہوں. لا ابن لکم، برا ہو تمہارا، ما تنتظرون بنصرکم ربکم، خدا کی مدد کرنے میں کون سی چیز مانے ہے تمہارے، کون سی چیز رکاوٹ ہے، کیوں نصرت خدا کے لیے نہیں نکلتے. اما دین یجمعکم ولا حمیت تحمشکم، کیا دین تمہیں کافی نہیں ہے جمع کرنے کے لیے؟ دین سے ہٹ کر کوئی آئی چیز جو تمہیں جمع کرے؟ وہ غیرت نہیں تمہارے اندر ختم ہو گئی ہے؟ کیا غیرت کے علاوہ کوئی چیز آئے گی جو تمہیں اٹھائے گی؟ اقوم فیکم، توجہ کریں یہ درد ہے، ان فریادوں کو سنیں ذرا. اقوم فیکم، میں تمہارے درمیان کھڑے ہو کے پکارتا ہوں، مستصرخن، فریاد کر کے پکارتا ہوں. صراخ عربی زبان میں کہتے ہیں سواد ریخ، صرخ یا صراخ، چیخ چیخ کے، گلا پھاڑ کے جب کوئی بات کی جائے اس کو کہتے ہیں صراخ، سواد کے ساتھ. اقوم فیکم، میں تمہارے درمیان کھڑے ہو کر چیخ چیخ کے، گلا پھاڑ کے، فریادیں کر کے تمہیں پکارتا ہوں میں. مستصرخن و انادیکم متغوثن، استغاثہ کرتے ہوئے تمہیں پکارتا ہوں. استغاثہ مظلومیت کی فریاد کو کہتے ہیں. یعنی جب ایک انسان بہت زیادہ مظلومیت میں آ جاتا ہے، دکھوں میں گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو عربی زبان میں استغاثہ کہتے ہیں. ہر پکارنے کو استغاثہ نہیں کہتے. جب مظلوم پکارتا ہے کسی کو اس کو استغاثہ کہتے ہیں. میں تمہارے درمیان مغوثن کھڑا ہوتا ہوں، یعنی مظلوم من کر رہبر. میں تمہارا رہبر ہوں لیکن میں مظلوم بن کر ندائے مظلومیت و فریاد مظلومیت بلند کرتا ہوں. فلا تسمعون لی قولا، تم میری کسی بات پہ کان نہیں دھرتے.
لا تسمعون لی قولا، میری ایک بات پر، میرے ایک حرف پر بھی تم دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے. یہ دشمن کو نہیں کہہ رہے ہیں، مخالفین کو نہیں کہہ رہے ہیں، احزاب کو نہیں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں وہ جو میرے پیروکار ہیں وہ یہ ہیں. ولا تطیعون لی امرا، ذرا برابر میرے کسی فرمان کی تم اطاعت نہیں کرتے. حتی تکشف الامور عن عواقب المساء، حتیٰ کہ برے انجام تمہاری اس نافرمانی کے برے نتائج ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو میں تم میں مبتلا ہو گیا ہوں، توجہ کریں، 4 سال تقریباً علی علیہ السلام کی حکومت تھی. 4 سال کے درد 25 سال کے درد سے زیادہ تھے. 25 سال جو محرومیت کی زندگی تھی، بہت درد مند زندگی تھی امیر المومنین، بہت درد مند زندگی، بہت دکھ تھے. لیکن اس طرح فریادیں نہیں نکلی علی کی، اس طرح استغاثے نہیں کیے علی نے، اس طرح استصراخ نہیں کیا علی نے، یہ لہجہ نہیں اپنایا امیر المومنین نے. ان 4 سالوں نے، یعنی دوران رہبری نے علی علیہ السلام کو اس طرح پہنچا دیا کہ اب فریاد کر رہے ہیں مظلوم کی طرح. حتی تکشف الامور عن عواقب المساء، برے انجام و برے نتائج ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں تمہاری نافرمانی کے. فما یدرک بکم سعر ولا یبلغ بکم مرام، نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، نہ تمہارے ذریعے سے کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا. تم صرف بوجھ ہو میرے دوش پر. میں رہبر تھا کہ تمہارے ذریعے سے، تمہارے سبب سے اس مقصد کو حاصل کروں جو رسول اللہ نے ہمارے پیش نظر رکھا تھا، جو خدا نے رکھا ہے. لیکن بجائے اس کے کہ تم میرا سہارا بنو، میرا ذریعہ بنو، سبب بنو میرے ہاتھ میں، الٹا وبال بن گئے ہو، بوجھ بن گئے ہو. تمہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا میرے لیے. نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. کتنی مظلومیت ہے. ایک حاکم، اس کے سامنے اتنے خون بہا دیے جائیں اور وہ ان کا بدلہ نہ لے سکے، جبکہ اتنی کثرت سے فوج بھی موجود ہو، امت بھی موجود ہو، قیادت اور رہبری بھی ہو، لیکن پھر بھی ان کے ذریعے سے کچھ نہ کر سکے. کیوں؟ کہ وہ فرمان نہیں مانتے. ولا یبلغ بکم مرام، نہ تمہارے ذریعے سے کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے. اب ایک تشبیہ دیتے ہیں. دعوتکم الی نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرۃ الجمل الاسر، میں تمہیں پکارتا ہوں جب کہ آؤ دین خدا کی نصرت کریں، تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگتے ہو، وہ اونٹ، اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگتے ہو جو لاغر ہو گیا ہو اور اس کی پیٹھ پر زخم ہو گئے ہوں. ہوتا ہے بسا اوقات یہ جانور جن کے اوپر سامان لادتے ہیں، بعض اوقات ان کی پیٹھ زخمی ہو جاتی ہے اور پرندے جب اس میں بیٹھتے ہیں تو بہت درد ہوتا ہے اس کو. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے فرامین تمہارے لیے کیا اثر کرتے ہیں؟ جس طرح زخمی اونٹ، زخمی پیٹھ والا اونٹ، ہر چیز ہوا بھی لگتی ہے تو بلبلا اٹھتا ہے، زخم اس کا ہے. میرے اوامر، میرے دستورات تمہارے لیے اس طرح سے ہیں. تم وہ ناتوان، لاغر، بے قوت و بے طاقت اونٹ کی طرح ہو جس کی پیٹھ بھی زخمی ہو. وہ تم میرے سپاہی، وہ تم میرے پیروکار، وہ تم میری فوج، لیکن حالت تمہاری ناتوانی کے اندر یہ ہے. وَتَسَاقَلْتُمْ تَسَاقُلَ النِّسْوِ الْأَدْبَرِ، اور تم ایک چھوٹی سی متزلزل اور کمزور فوج ہو. آخر کار کہا کہ میں نے اتنی فریادیں کی، اتنا اکسایا، اتنا تمہاری سرزنش کی، توبیخ کی، نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک ٹولی، دیکھیں امیر المومنین کے الفاظ، ایک ٹولی نکل کر آئی، ایک ٹولی تم میں سے. وَتَسَاقَلْتُمْ تَسَاقُلَ النِّسْفِ الْأَدْبَرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مَعَاكُمْ جُنَيْدٌ. جنید تصغیر کا صیغہ ہے، چھوٹا. اردو میں کسی چیز کو چھوٹا اگر کیا جائے، چھوٹا بہت ہی کم الفاظ ہیں کسی چیز کی تصغیر کے، چھوٹا
اس کو ثابت کرنے کے لیے مثلا عموماً مؤنث کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں چھوٹے کے لیے، جبکہ باقی زبانوں میں خاص الفاظ ہیں، باقی زبانوں کے اندر خاص الفاظ ہیں۔ مثلا فارسی میں اگر کسی چیز کو مثلا کتاب، اگر کتاب ہو تو کتاب ہے، اگر بہت چھوٹی ہو تو اس کو کہتے ہیں کتابچہ، یہ چے تصغیر کی چے ہے، یعنی بہت چھوٹی سی چیز، چھوٹا ہے یعنی بہت چھوٹی چیز ہے، یہ کتاب کتابچہ ہے۔ یہ قالین اگر بڑا ہو، قالین ہے، بہت چھوٹا ہو تو کہتے ہیں قالیچہ، ان چھوٹا ہے بہت، مبالغے کے لیے، یعنی بہت ہی چھوٹی چیز ہے یہ، اس کو کہتے ہیں قالیچہ۔ عربی زبان میں اس کے لیے باقاعدہ وزن ہے، صیغے ہیں، جس طرح سے مثلا بنیا، بنیا یعنی چھوٹے بیٹے، چھوٹے بیٹے، یہ چھوٹا کہنے کے لیے لاڈ کے ساتھ کہتے ہیں بنیا، چھوٹے بیٹے۔ جند سپاہ کو کہتے ہیں، جنود سپاہ کو کہتے ہیں، جنید چھوٹی سی ٹولی، چھوٹی سی ٹولی۔ مثلا ابھی دیکھیں امیر المومنین کی فریادیں ابھی جمعۃ الوداع کو پھر بلند ہوں گی، جب قدس ریلی ہوگی اور اتنی فریادوں کے بعد ایک چھوٹی سی ٹولی آئے گی، جھنڈے اٹھا کے روڈوں پہ گھوم کے چلی جائے گی۔ امیر المومنین یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ٹولی، میں اتنا بولا، اتنی فریادیں کی، اس قدر تمہیں اکسایا، نکلے کتنے تم میں سے؟ ایک چھوٹی سی ٹولی۔ جنیدن متضاعبن، اور وہ بھی ایسی لڑکھڑاتی ہوئی، کمزور، متزلزل، کتنے بجے ہوگا، کیا کریں گے، جائیں گے کس ٹائم، ختم کس ٹائم پہ ہوگا، ایسی باتیں۔ چھوٹی سی ٹولی آخر کار آئی میری مدد کے لیے، اور اس کے ارادے میں تردید، تذبذب، کنفیوز، آخر کار یہ دستہ آیا میری مدد کے لیے، لبیک کہنے کے لیے۔ ثم خرج الی معکم جنید متضاعب ضعیف کانما یساقون الی الموت وہم ینظرون، اور اس طرح سے ڈرتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے آئے کہ گویا میں انہیں موت کے منہ میں دھکیل رہا ہوں، اس طرح سے ڈرتے ہوئے، لرزتے ہوئے آئے۔ اقول قولہ، اب یہ باقی سید رضی شروع کر دیتے ہیں یہاں پر۔ خوب اس طرح کے متعدد خطبے ہیں، چاند میں اور بھی کلام پڑھنا چاہتا تھا، وقت کم ہے۔ عزیزان من، دیکھا یہ فریادیں امیر المومنین کی، یہ درد امیر المومنین ہے کہ جب حکومت ملی درد بیشتر ہو گیا، دکھ بیشتر ہو گیا، تکلیف زیادہ ہو گئی۔ کیا تکلیف ہے؟ کہ علی حاکم بن کر بھی تنہا ہے، حاکم بننے سے پہلے بھی تنہا ہے، رسول اللہ کے بعد و حضرت زہرا کے بعد خوب تنہائی علی کی شروع ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ تنہا رہے امیر المومنین، سوائے اپنی اولاد کے کوئی بھی امیر المومنین کے ساتھ نہیں رہا، سوائے اپنی اولاد کے۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، میں نے حالات کا جائزہ لیا تو مجھے حسن و حسین دو چھوٹے چھوٹے نظر آئے، اور میں نے بخل سے کام لیا کہ ان کو بچا لوں، یہ سرمایہ دین ہے، یہ اس وقت دین پہ قربان کروں گا جب دین پہ بہت بڑا خطرہ بن جائے گا، یہاں پر قربان نہ کروں انہیں، اور بچا لیا وہ سرمایہ دین، اور آخر کار قربان ہو گیا۔ یہی سرمایہ کل علی کے ساتھ آخر تک رہا۔ یہ درد ہے امیر المومنین کا عزیز من۔ امیر المومنین حتیٰ ایک وقت وہ آ گیا کہ یہ تو خطبہ فوج کے اندر دیا، اور انہوں نے یہ کہا، ایک وقت ایسا آ گیا کہ خطبہ دینا ہی چھوڑ دیا، کنویں کے اندر جا کر رات کے سناٹے میں جاتے اور کنویں میں جا کر منہ کر کے امیر المومنین اپنی فریاد وہاں پر بیان کرتے۔ یہ درد ہے امیر المومنین کے، اور امیر المومنین شہادت کے بعد بھی تنہا ہیں۔ اتنی فوج کے ہوتے ہوئے علی خود کہہ رہے ہیں کہ ایک جنید، ایک ٹولی آئی میری نصرت کے لیے، وہ بھی ڈرتی ہوئی، تذبذب، لڑکھڑاتی ہوئی، اور میں اتنی بڑی فوج میں تنہا ہوں، اور اتنے زیادہ عقیدت مندوں میں علی تنہا ہے۔ عزیز من، میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے ہمارا مولا تنہا ہے، راہبر تنہا ہے، علی تنہا ہے۔ علی کی تنہائی کیسے ختم ہوگی؟ علی کی تنہائی اس طرح سے نہیں ختم ہوتی، ورنہ وہ فوج بہت زیادہ تھی جو علی کے ساتھ تھی، جنگ صفین میں تھی، بعد میں تھی۔
راہبر کی تنہائی ختم ہوتی ہے جب بلائے تو لبیک کہو، جب فرمان دے تو لبیک کہو، جب روکے تو رک جاؤ، جس راہ پہ ڈالے اس راہ پہ اٹھ جاؤ، جس راہ سے روکے اس راہ سے رک جاؤ۔ لیکن آغاز ہوا رسول اللہ کے بعد، وہ حزبی کارروائی اس طرح مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھی کہ ہمیشہ حزبوں نے علی سے لوگوں کو دور رکھا، راہ علی سے لوگوں کو دور رکھا، خط علی سے لوگوں کو دور رکھا، اور علی کی راہ تنہا، آج علی کا راستہ تنہا ہے۔ اتنا زیادہ تشیع اس وقت دنیا اسلام میں موجود ہے، بہت عظیم تعداد، الحمدللہ خدا ان کی تعداد میں اضافہ کرے، لیکن آج بھی علی کہہ رہے میں تنہا ہوں، پھر بھی تنہا ہوں۔ پاکستان کے 5 کروڑ شیعہ ہونے کے باوجود علی کے عزاداری کا دن ہوگا، جگہ جگہ جلسے و جلوس ہوں گے، ماتم ہوں گے، مصائب ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، اور اسی مجلس میں ذاکر کو ہٹا کر، خطیب کو ہٹا کر، مجھے ہٹا کر اگر علی کو بٹھا دیا جائے اور علی آ کر اپنی عزاداری کے مجلس میں تقریر کریں تو یہی خطبہ دیں گے، خطبہ نمبر 39۔ کیا خطبہ دیں گے؟ منیت بمن لا یطیع اذا امرت ولا یجیب اذا دعوت۔ ایسے لوگوں میں مبتلا ہو گیا ہوں جن کو امر کرتا ہوں مانتے نہیں ہیں، جن کو دعوت دیتا ہوں لبیک نہیں کہتے، یعنی پھر بھی آج بھی تنہا ہوں۔ اتنے عزاداروں میں پھر بھی تنہا ہوں، اتنے عقیدت مندوں میں پھر بھی تنہا ہوں، چونکہ میرا درد نہیں سمجھا تم نے، میرا راستہ نہیں سمجھا تم نے، میرا مقصود نہیں سمجھا تم نے، میں پھر بھی تنہا ہوں۔ بہت درد مند ہے علی علیہ السلام کی زندگی واقعا۔ شیخ جعفر کاشف الغطاء مرحوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جعفر کاشف الغطاء کبیر، ان کا فرمانا ہے کہ مظلوم ترین